انسان جوان ہو، جنسی جذبات اسے آمادہ کر رہے ہوں، تو جنسی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بغیر نکاح کے جنسی تسکین حاصل کیا جائے تو شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور معاشرے کے اندر بھی غلط سمجھا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی جو بغیر نکاح کے کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ جس خاتون سے آدمی نکاح کرے اس کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کر سکے، پہننے کے لیے کپڑے دے سکے، کھانے کے لیے روٹی دے سکے، اور آدمی جوان ہو، جنسی تسکین کے لیے اسے عورت کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلد سے جلد نکاح کرے۔ کیوں کرے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح کر لینے سے انسان کی جو نگاہیں ہیں وہ پست ہو جاتی ہیں۔ انسان جب جوانی کے تحریر پر قدم رکھتا ہے، جب ایام شباب جوش میں آتا ہے، تو انسان کی نگاہیں بھٹکنے لگتی ہیں اور وہ بدنظری کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور نکاح کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا، نکاح وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہونے کے بعد گناہ کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انسان کی نگاہ بہکتی ہے، پھر اس کا دل بہکتا ہے، پھر اس کا پورا وجود بہکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو آدمی اپنے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ایسی عبادت کی توفیق دیتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے لوگوں، جب تم راستہ چلو تو اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو۔ تو جب آدمی نکاح کر لیتا ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تو اس کی نگاہ خود جھک جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے۔ اب غیر محرم کی طرف اس کی نگاہیں للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نکاح نہیں کرتا ہے اور ایام شباب میں وہ ہوتا ہے تو اس کی نگاہ بہکتی ہے، دل بہکتا ہے، پھر اس کا وجود بہکتا ہوا چلا جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے زنا کرنے پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان نکاح کرتا ہے اس کی نگاہ پست ہو جاتی ہے، جب نگاہ پست ہو جاتی ہے تو وہ زنا سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تم میں سے جو آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کا یہ عمل نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی جوانی کے دہلیز پر اس نے قدم رکھ لیا اور جنسی جذبات اسے پریشان کر رہے ہیں، لیکن کسی خاتون سے اگر وہ نکاح کرتا ہے تو دینے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں، پہنانے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں، کھلانے کے لیے اس کے پاس روٹے نہیں، لیکن وہ بھرپور جوان ہے، جنسی جذبات اسے پریشان کر رہے ہیں، تو آپ کریں تو کریں کیا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل ہی بتا دیا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے،
تو جوانی کی وجہ سے جو شہوت کے جذبات اس کے اندر ابھرتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، باندھ پڑ جاتے ہیں. تو جب وہ ٹھنڈے پڑتے جاتے ہیں تو انسان بدنگاہی سے بچتا ہے. جب بدنگاہی سے بچتا ہے تو اس کی شرمگاہی محفوظ ہوتی ہے. فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، کیونکہ روزہ رکھنا یہ شہوت کو چھوڑ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے قوت رحیمیہ، دوسرے ہوتا ہے قوت ملکیہ نورانیہ. جب انسان خوب سیر ہو کر کھاتا ہے تو قوت بہیمیہ جوش میں آتا ہے اور وہ انسان کے دل و دماغ کو بہکاتا ہے. لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو قوت بہیمیہ مات پڑ جاتا ہے اور قوت نورانیہ اوپر آ جاتا ہے تو انسان کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی نگاہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا یہ عمل شہوت کو توڑ دیتا ہے. جوانی کی وجہ سے جو جنسی جذبات ابھر رہے ہیں اس کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. یقین مانیے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی دی. اولاد کی قدر آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں. انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اگر اولاد نہیں تو وہ اپنی دنیا کو ویران سمجھتا ہے. جو لوگ غیر اولاد والے ہیں یا صاحب اولاد ہیں وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بیٹا یہ اللہ کی نعمت ہے، بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے اور ہماری جو ذمہ داری بچوں کے سلسلے میں ہے ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب سے پہلے ہم اس کا اچھا نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں. پھر اس کے بعد اس کو اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، اچھا ادب سکھائیں، اس کے اخلاق کو سنواریں، اس کے عقائد کو درست کریں، اس کو دینی تعلیم دیں، اسے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایک کامیاب انسان بنائیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور جب قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر بار کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھردار اور بچوں کی اور مال کی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا. تو ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور کب قیامت کے دن ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور ہمارے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہماری پڑ جاتی ہے. اس میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغفور له ولد، جس شخص کو اللہ کوئی اولاد عطا فرمائے فلیحسن اسمه وادبه، تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھی تعلیم اور تربیت سے اس کو اچھا ادب سکھائے. فإذا بلغ، تو جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ دے، ایام شباب میں آ جائے، تو باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ کو چاہیے کہ اس بالغ بچے کا نکاح کر دے، اس کی شادی کر دے. فإن بلغ، اگر بچہ بالغ ہو گیا، ولم یزوجہ، اور باپ نے صحیح وقت پر اس کا نکاح نہیں کیا، فأصاب إثما، اور نکاح میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اس بالغ بچے سے کوئی گناہ ہو گیا، بدفعلی ہو گئی، بدنظری ہو گئی، وہ زنا کے اڈے پر چلا گیا، فإنما الإثم على أبيه، تو اس کا گناہ اس کے پاس آ گیا.
صرف یہ نہیں کہ زنا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، بدکاری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے صرف وہ بچہ گنہگار ہوگا، بلکہ اس کا باپ جو اس کے نکاح کا ذمہ دار ہے، اس کے نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ شخص بھی جہنم میں ٹھیک کر جانا چاہیے۔ اس لیے اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ کسی کو صاحب اولاد بنائے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے اور بالغ ہوتے ہی صحیح وقت پر اس کا نکاح کر دے، تاکہ وہ بدفعلی سے، بد نظری سے اور زنا خوری سے محفوظ رہے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی 3 کاموں میں تاخیر مت کرنا۔ سب سے پہلے یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے، تو فوراً اس کی تجہیز و تکفین کر دینا، اس میں تاخیر مت کرنا۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً وقت پر نماز کو ادا کر دینا۔ اسی بات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی لڑکی جو ہے بالغ ہو جائے اور اس کے پاس شوہر نہ ہو، وہ بالغ لڑکی چاہے کماری ہو یا بیوہ ہو، اور مناسب رشتہ اس کا مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کرو۔ یہ 3 کام ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ان 3 کاموں میں کبھی تاخیر مت کرنا۔ یہ صرف حضرت علی کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تھا کہ ان 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے والے اور لڑکی والے نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، پرکھ لیں، تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے اطمینان ہو جائے۔ اور نکاح چھپ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھلا کھلا اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعلنوا ھذا النکاح، اے لوگو تم اپنے اس نکاح کا اعلان کرو، واجعلوہ فی المساجد، اور تم نکاح کو مسجد میں جا کر کرو۔ مسجد کے اندر مسلمانوں کا آمد و رفت ہوتا ہے، مسجد کے اندر جب نکاح ہوگا تو زیادہ لوگ اس کو جانیں گے، اس لیے علماء نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ وہ مسجد میں نکاح۔ نکاح سے پہلے خطبے کا دینا سنت ہے، لیکن ایجاب و قبول واجب ہے۔ ایجاب اور قبول یہ لڑکا اور لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور نکاح 2 گواہوں کے سامنے ہو اور سامعین کے روبرو ہو۔ گواہوں میں کم سے کم 2 گواہ ہو، اور اگر دونوں مرد ہوں یا پھر ایک مرد 2 عورتیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورتیں چھپ کر نکاح کر لیتی ہیں وہ زانیہ ہیں، ان کا نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، اے لوگوں اس نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں جا کر کرو۔ کسی انسان کا مناسب رشتہ لگ گیا، وقت پر اس کا نکاح ہو گیا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اسی لیے ولیمے کو رکھا گیا۔ ولیمہ یہ سنت ہے، لیکن ولیمہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق کرے۔ عام طور پر آج کل ولیمے میں بھی کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ فلاں نے اتنا خرچ کیا تو میں اس سے زیادہ کروں گا۔
گویا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نابود کے لیے، شہرت اور عزت پانے کے لیے ولیمے میں فضول خرچی کی جاتی ہے، اور ولیمہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، فروغ دیا جاتا ہے۔ شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو صرف 2-3 آدمی کو کھلانے کے لیے آپ کو ولیمہ ہو جائے گا۔ آپ کو بھیڑ جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اور ولیمہ شاندار کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھل کر ولیمہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جسم اور کپڑے پر زعفران کا زرد نشان حضور نے دیکھا تو آپ نے پوچھا ماں حاضر یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کل رات میں نے ایک عورت سے نکاح کی اور مہر میں کھجور کی گٹلی کے سونے کے برابر اسے مہر ہم نے دیا۔ کھجور کی گٹلی کے برابر سونا کا بطور مہر ہم نے اس کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تمہارے اس نکاح میں برکت عطا فرمائے، اور تم ولیمہ کرو ولو بشأسی، اگرچہ ایک بکری کو ذبح کر کے کیوں نہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن ولیمے میں فضول خرچی کرنا یہ درست نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطانوں کے بھائی۔ اب ایک عجیب رسم نکل گئی ہے بارات کی، جو شریعت میں بالکل درست نہیں۔ لڑکے والے 100-200 لوگوں کا مجمع لے کر لڑکی کے دروازے پر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے باپ پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ وسعت نہ ہونے کے باوجود بھی ادھر ادھر سے انتظام کرتا ہے، لوگوں سے قرض مانگتا ہے، کیا کریں عزت رکھنی ہے۔ اگر خاطر تواضع میں کچھ کمی ہو گئی تو پوری زندگی بھر میری بیٹی کو ستایا جائے گا۔ بیچارہ ادھر ادھر قرض مانگ کر انتظام کرتا ہے۔ یہ بہت ہی غلط رسم ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کرنا اور اس طرح کا معاملہ کرنا بالکل شریعت میں کہیں بھی نہیں، بلکہ ولیمہ صرف ہوگا وہ بھی لڑکی کی طرف سے، اور وہ اپنی وسعت کے مطابق وہ کرے گا۔ آپ ایسی غلط رسمیں رواج پا گئی کہ بعض غریب لوگ ہیں، ان کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، 30-30, 35 سال ہو رہے ہیں، نکاح کے جو اخراجات میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس رسم کو فروغ دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ مجرم ہیں، جب قیامت کے دن کے زمانے کو تالوں سے کھینچ لی جائے گی۔ یقین مانیے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ عرف سماج کا بوجھ ہے، اس کی گڑیاں ہیں، اس کی ہتھکڑیاں ہیں، جس سے زیادہ اندام ہے وہ بات اس کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، نکاح کو شریعت نے بہت آسان کر دیا، لیکن رسم و رواج کی بندش نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ حالانکہ اسلام نے اتنا آسان کیا ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی اس فریضے کو بآسانی ادا کر سکتا ہے۔ نکاح کے اندر آپ کو نکاح کرنا ہے، شادی ہو گئی، ہلدی کی بھی ضرورت نہیں، نئے کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلانے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ لے کر کھلا دیجیے، مسجد کا نکاح کریے، لڑکی کو لے کر جائیے، بہت آسان معاملہ ہے۔ لیکن ہم نے اتنا مشکل کر دیا کہ پوری زندگی شادی میں خرچ کرنے کے لیے، اسراف کرنے کے لیے کمایا جاتا ہے۔ ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے، 25 سال تک وہ کماتا ہے، کمانے کے بعد شادی میں سب اڑا دیتا ہے۔ ایسا عرف بن گیا، ایسا رواج بن گیا جو شریعت کے سراسر خلاف۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ، اور جس میں جتنا ہی زیادہ اسراف کیا جائے گا
جتنا ہی خرچ کیا جائے گا، جتنا ہی قرض لے کر اڑایا جائے گا، جتنا ہی رسم و رواج کی پالن کی جائے گی، بس سمجھ لیجیے وہ نکاح اتنا ہی بے برکتی کا شکار ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، گزارش یہ ہے کہ ہم شریعت کے اعتبار سے نکاح کریں، اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں اور جن کے بچے بالغ ہو چکے ہیں وقت پر ان کا نکاح کریں، تاکہ وہ بد نظری سے، بد نگاہی سے وہ بچ جائیں، کیونکہ نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اگر بچہ بدفعلی کا شکار ہو گیا، صرف یہی نہیں کہ وہ گنہگار ہوگا بلکہ اس کا باپ بھی مجرم ہوگا اور اسے بھی وہ کے بعد کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے یہ بات کہ اللہ نے باپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔